باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو مت بھولو۔ اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ مجھے نظر آ رہا ہے فلسطین کا خطہ امن سے ہمیشہ دور ہی رہے گا۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ قوم کے شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کسی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان مایوس ہو کر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے، خواہ حکمران ہو، سزا کا مستحق ہے۔ امت جان دینا جانتی ہے، یہ سرفروشوں کی امت ہے، مگر ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمنوں کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دشمن کی سوچ سے بھی پہلے اسے دبوچ لو۔ جس قوم کے شاعر بھی وظیفہ خور ہوں، اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔